کیا آپ جانتے ہیں کہ جن بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تھا، آج وہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کے معافی مانگیں گے اور یوسف علیہ السلام انہیں ایسا جواب دیں گے جو دنیا کی سب سے خوبصورت معافی بن جائے گی۔ آئیے قرآن کی اس عظیم کہانی کو سورہ یوسف آیت نمبر 80 سے 100 تک اس کو سمجھتے ہیں۔ بھائیوں کی پریشانی۔ اس وقت بھائی بہت پریشان ہوئے جب مصر میں بنیامین کو روک لیا گیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اللہ کے نام پر اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو ضرور سے واپس لے آئیں گے، اور اس سے پہلے ہم تو یوسف علیہ السلام کے معاملے میں غلطی کر چکے ہیں، تو اس لیے اب ہم یہاں مصر سے نہیں جائیں گے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر دے یا ہمارے والد ہم کو کوئی حکم دے دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر۔ جب بھائی مصر سے واپس آئے اور یعقوب علیہ السلام کو ساری بات بتائی، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ پھر سے تم نے کوئی بات اپنے دل سے بنا لی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اب صبر ہی میرے لیے بہترین راستہ ہے، میں صبر کروں گا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ میرے سبھی بیٹوں کو میرے پاس ملا دے گا۔ قرآن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، ان کی بینائی تک چلی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا یقین اللہ تعالیٰ پر مضبوط تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر۔ جب بھائی دوبارہ سے مصر واپس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز مصر، ہم اور ہمارے گھر والے بہت تکلیف میں ہیں۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ ہم بہت تھوڑی سی قیمت لے کر کے آئے ہیں اور آپ ہم کو پورا غلہ دے دیجیے گا اور آپ ہم پر صدقہ کیجیے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین۔ بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کیا تم کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون، جب تم ناواقف تھے۔ بھائی یہ سن کر حیران ہو گئے اور وہ کہنے لگے قالوا اینک لانت یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وھذا اخی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ، بے شک جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، بھائی کہنے لگے خدا کی قسم۔ اب بھائی سب شرمندہ ہوئے اپنی جگہ پر اور کہنے لگے خدا کی قسم آپ کو اللہ نے ہم پر فضیلت دی ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم ہی غلطی کرنے والوں میں سے تھے۔ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ۔ قرآن کی سب سے خوبصورت معافی۔ یوسف علیہ السلام نے وہ الفاظ کہے جو قرآن کی سب سے خوبصورت معافی بن گئے۔ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے۔ وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، اور یوسف علیہ السلام نے خوشخبری سنائی اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ یوسف علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، کہنے لگے کہ میری اس قمیص کو لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر اس قمیص کو ڈال دینا تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ، قافلہ جب چلا روانہ ہوا یہ خوشخبری لے کر کے یوسف علیہ السلام کے قمیص کو لے کر کے، قَالَ أَبُوهُمْ، ان کے والد نے کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لاجد ریح یوسف، یعقوب علیہ السلام پاس والے لوگوں سے کہنے لگے کہ میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں۔ لولا ان تفندون، اگر تم مجھے یہ نہ سمجھو کہ میں بہک گیا ہوں، یعنی یوسف علیہ السلام کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کو محسوس ہونے لگی۔ وہ لوگ کہنے لگے خدا کی قسم
इन्नका लफी ज़लालिकल क़दीम, कि तुम अभी भी पुरानी यादों में हो। फलम्मा जा अल बशीर, फिर जब खुशखबरी वाला ये काफिला आया, अलक़ाहु अला वजहिही फर्तद्द बसीरा, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमीज को वालिद के चेहरे पे डाला गया। फर्तद्द बसीरा, तो याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी वापस आ गई। क़ाल अलम अकुल लकुम, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था, इन्नी अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से ज्यादा जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो। क़ालू या अबाना अस्तग़फिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन, भाई शर्मिंदा हुए और कहने लगे कि ऐ हमारे वालिद, हमारे गुनाहों को बख्शवा दीजिए, हम ही गलती पर थे। क़ाल सौफ़ा अस्तग़फिरु लकुम रब्बी, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने रब से तुम्हारे गुनाहों को बख्शवाऊंगा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। फलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अबवैहि, फिर जब तमाम अहल अयाल यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र पहुंचे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको अपने माँ बाप को अपने पास ठिकाना दिया। वक़ाल दुखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम मिस्र दाखिल हो जाओ, अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम अमन अमान के साथ मिस्र में दाखिल हो जाओ। वरफ़अ अबवैहि अलल अर्शि व खर्रू लहू सुज्जदा, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को शाही तख्त पर बिठाया। व खर्रू लहू सुज्जदा, और भाई वो ताज़ीमन सजदे में गिर गए। वक़ाल या अबती हाज़ा तअवील रुयाया मिन क़ब्ल, और यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ मेरे वालिद, ये मेरे उस पहले ख्वाब की ताबीर है जो मैंने देखा था। क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा, जिसको मेरे रब ने सच कर दिखाया। वक़द अहसना बी इज़ अख़रजनी मिनस सिजनी, और मेरे रब ने मुझ पर एहसान किया कि मुझको कैद खाने से निकाला। वजाअ बिकुम मिनल बदवी मिन बादी अन नज़ग़ शैतान, और आप सबको गांव से यहाँ ले आया। मिन बादी अन नज़ग़ शैतान बैनी व बैन इख्वती, यानी बाद इसके कि मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान शैतान झगड़ा डाल चुका था, उसके बावजूद आप सबको मेरे पास ले आया। इन्न रब्बी लतीफुल लिमा यशा, बेशक मेरा रब तदबीर करता है जो चाहता है। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, बेशक वही जानने वाला और हिकमत वाला है। इस वाक़ये से हमें तीन बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं कि जो सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसके सब्र को कभी ज़ाया नहीं करता है, और दूसरे ये कि अल्लाह की तदबीर वो बेहतरीन तदबीर होती है। तीसरे ये कि माफ़ करना ये सबसे बड़ी ताकत होती है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।